تو 2 سانس لینے کی اجازت جہنم کو دی، ایک گرمی کے موسم کی اور دوسرے سردی کے موسم کی۔ پھر آقا فرماتے ہیں جو سخت قسم کی ٹھنڈک تم محسوس کرتے ہو یہ اسی ایک سانس کا اثر ہے جو جہنم لیتی، اور جو سخت اور بھیانک قسم کی گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ بھی اسی ایک سانس کا اثر ہے جو جہنم گرمی کے موسم میں لیتی۔ یعنی اس دنیا میں جو مشقت، تکلیف، دکھ، پریشانی ہے یہ ہمیں اس کے اسباب کچھ بھی نظر آئے، لیکن در حقیقت یہ دکھوں کے اور تکلیفوں کے مرکز اور سرچشمے سے اس کا رشتہ جڑتا ہے جہنم سے۔ اور اس دنیا میں جو بھی راحت، عیش، سکون اور نعمتیں پائی جاتی ہیں یہ ساری نعمتیں ایک جھونکا ہے اسی نعمتوں کے مرکز اور نعمتوں کے سرچشمے کا جسے جنت کہا جاتا ہے۔ تو گویا موسم کا ناموافق ہونا اس عذاب کو یاد دلاتا ہے جو جہنم کی شکل میں پیش آنے والا۔ تو اس لیے جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے جب موسم ناموافق محسوس ہونے لگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچاؤ کے اسباب نیک اعمال کرنا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے کہ روزوں کا اور تہجد کا اہتمام کہ موسم سرما بہت مناسب موقع ہوا کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مؤمن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کس طریقے سے بہار کا موسم ہے؟ فرمایا طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، رات لمبی ہوئی اس نے رات میں تہجد کا اہتمام کر لیا، دن مختصر اور چھوٹا ہوا دن میں روزے کا اہتمام کر لیا۔ اور قضا روزوں کے لیے بطور خاص ہمارے گھر کی ماں بہنیں جن کے روزے رمضان کے مہینے میں عام طور پر شرعی عذر کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضا کا یہ بہترین موقع اور موسم ہوا کرتا۔ اور جہنم سے بچاؤ کا ایک اہم راستہ صدقات و خیرات کا اہتمام، ان بندوں اور بندیوں کا خیال کرنا جو سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں پاتے، آپ کے آس پاس اغل بغل رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا تھا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ و خیرات پروردگار کے غصے کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، گویا حسن خاتمہ کا ایک ذریعہ اور سبب ہوا کرتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان خوش نصیبوں میں ذکر فرمایا گیا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ و خیرات اس طرح چھپا کر کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ سیزن، یہ موسم، یہ موقع ہوا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور جہنم سے بچاؤ کا سامان فراہم کرنے۔ نہ جانے کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ کتنے تھے ہمارے اور آپ کے ساتھ پچھلے سردی کے موسم میں انہی مسجدوں میں، انہی محلوں میں، انہی آبادیوں میں رہتے تھے، آج شہر غریبہ میں اور ایک قبر میں بے گور و کفن ہزاروں من مٹی اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ اس لیے ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بطور خاص میں نے ابھی جو حدیث پاک پڑھی اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بتاؤ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات،
کیا میں تمہیں ان اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے حریص و دل دادا، انہوں نے فوراً کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، اہتمام سے وضو کرنا، سنتوں اور آداب کا خیال کر کے۔ موسم سرد ہے، پانی گرم میسر نہیں ہے، پھر بھی ذرا مشقت کر کے مکمل وضو کرنا، یہ درجات کو بلند کرنے اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ پانی فاصلے پر ہے، لانے میں مشقت ہو رہی، یا کہیں پانی قیمتاً ملتا ہے، خریدنا پڑ رہا، یہ سب ناگواریوں کی صورتیں ہیں۔ اس جملے پر اور اس ارشاد ربانی پر عمل کا تو یہی موسم ہے، یہی فصل بہارا اور یہی بابرکت سیزن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی میں سن 5 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ یہود کا ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، اس نے چال بازی کی تھی، قریش کے کافروں سے جا کر کے ملا، پھر غطفان کے قبیلے کو جمع کیا اور بہت بڑا الائنس، ایک متحدہ محاذ تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا۔ 10,000 کا لشکر، صحابہ کرام کی تعداد کم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ تینوں طرف سے تو آبادی ہے، باغات ہے، پہاڑ ہے، ایک ہی طرف کھلا حصہ ہے جہاں سے دشمن آ سکتا ہے، زمینی جنگ ہوا کرتی، یہاں پر ایک لمبی چوڑی خندق کھود دی جائے، کھائی کھود دی جائے، اسی لیے اسے خندق کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور مختلف گروہ اور قبائل نے آ کر کے حملہ کیا تھا، متحد ہو کر اٹیک اور اقدام کیا تھا، اس لیے اسے احزاب کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 21ویں پارے کے اخیر میں شروع ہوتی ہے، سورۃ الاحزاب، اس میں اس غزوے کا تذکرہ۔ سخت ٹھنڈک کا موسم تھا، طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، فاقے کا ماحول تھا۔ ان حالات میں صحابہ کرام نے خندق، کئی کلومیٹر لمبی خندق کھودی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ نفیس شریف تھے، ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے چادر ہٹائی، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کمر سیدھی رہے، اس لیے صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور خندق اور کھائی کھودی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ ان انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت اسلام ہم نے کر لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ہم نے ڈال لیا، تا زندگی ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، باہر سے مختلف قبیلوں کی الغار، اور خود مدینہ پاک میں یہودی رہتے تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ، انہوں نے بھی عہد شکنی کر رکھی تھی۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔
آ گئے تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اور جب نگاہیں پتھرا گئی مارے خوف و دہشت کے کلیجے منہ کو آ گئے، دل حلق تک آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کو آزمایا گیا اور سخت طریقے سے ان کو ہلا دیا گیا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، انفرادی طور پر حملے ہوتے رہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو چلی، بہت سے معجزات کا ظہور بھی اور ہوا۔ پھر اللہ پاک نے اسباب پیدا فرمائے اور غیب سے مدد بھی کی۔ نعیم ابن مسعود آئے، انہوں نے کہا میں اسلام لا چکا ہوں، غطفان قبیلے سے تعلق تھا، دشمن نہیں جانتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے ان کو مأمور فرمایا اور یہ کہا الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال ہوا کرتی ہے، تم دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کرو۔ اس فریضے کو انہوں نے نبھایا۔ پھر سخت قسم کی آندھی ایسی آئی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، کھانا پکانے کے لیے انہوں نے دیگچیاں رکھی، وہ دیگچیاں الٹ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا، جب تم پر ایسا لشکر آیا، پھر ہم نے آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جن کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا دیا، وہ اپنے کسی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ اہل ایمان کی طرف سے اللہ نے قتال کی طرف سے کفایت کر لی، چنانچہ جو بھیانک بادل اٹھا اور گرجا وہ بغیر برسے مدینہ پاک کی فضا کو صاف ستھرا کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری اقدامی اٹیک ہے ان کا، اب کفار قریش کفار مکہ ہم پر اقدام نہیں کر سکتے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر اقدام کریں گے، وہ ہم پر اقدام کی صلاحیت و جرأت نہیں رکھ سکتے۔ ایک صحابی ہے حذیفہ ابن الیمان، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جائزہ لے رہے، سخت قسم کی ٹھنڈک، میں زمین سے چمٹا ہوا تھا، میرے پاس نہ ہتھیار تھے نہ ٹھنڈک سے بچاؤ کا سامان تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بس مشکل سے آ رہی تھی، اور گھٹنے سے نیچے کا پورا حصہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے زمین سے چپکا کر میں نے رکھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے رہے تھے، مارے شرم کے اور ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے میں اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں میرے اوپر نگاہ پڑتی ہے، فرماتے کون؟ حذیفہ۔ کہا اٹھو جاؤ دشمن کی صفوں میں جائزہ لے کر کے آؤ، وہاں کیا حالات ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں اب جب حکم ہوا، نام لے کر مخاطب کیا گیا تو اٹھ گیا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ومن فوقہ ومن تحتہ، اوپر سے بھی نیچے سے۔ کہ اس دعا کے بعد جب میں نے چلنا شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سخت گرمی کے موسم میں چل رہا ہوں، ٹھنڈک کا کوئی احساس بھی نہیں باقی رہا۔ میں نے جا کر کے جائزہ لیا، میں نے کہا دشمن کے حالات تو بڑے خراب، سب اس فکر میں کہ کوچ کرو یہاں سے، ہم پریشان ہو گئے، ہمارے اندر انتشار پیدا ہو گیا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو واپس چلو۔ پھر آ کر کے انہوں نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول،
یہ ایک اہم معمول اور سنت نبوی اور طریقہ نبوی تھا کہ جب بھی کوئی فکر و تشویش کی بات پیش آتی آپ فوراً نماز میں رجوع اللہ، اللہ سے لو لگانے میں مشغول ہو جایا کرتے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی اور پھر اپنے سے چمٹا کر سلا لیا، اور آپ کے مبارک تلووں اور مبارک پیروں سے انہوں نے اپنا سینہ چمٹا لیا اور پوری رات خوب گہری نیند، رات کا حصہ جو باقی تھا گہری نیند سوئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو محبت کے انداز میں آپ نے فرمایا قم یا نعمان، قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اٹھو۔ تو سخت ٹھنڈک کے موسم میں صحابہ کرام مجاہدوں سے پیچھے نہیں رہے۔ سخت ٹھنڈک کے موسم میں انہوں نے دشمن کی صفوں میں جا کر کے خبر گیری اور جاسوسی کی اور آ کر کے پوری خبر دی۔ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں، ہم وضو کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم وضو نہ کر سکنے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس لیے ان موسموں کی قدر کیجئے، اور جو فرمایا گیا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود مکمل طور پر وضو کا اہتمام، اس کو اپنا وتیرہ اور اپنا شعار بنائیے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائے۔